قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ کریم نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ وما جعلنا لبشر من قبل، کہ جتنے بشر بھی آپ سے پہلے دنیا میں آئے ہیں اللہ نے کسی کو بھی یہاں نہیں رہنے دیا، جو بھی آیا وہ گیا۔ اگر کوئی 950 سال تک بھی یہاں رہا تو پھر بھی اللہ کریم نے اسے یہاں سے منتقل فرمایا دار آخرت کی طرف۔ اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے مخاطب ہو کے اللہ نے فرمایا افإن مت فهم الخالدون، کہ سونیا تو نے بھی اس دنیا کو چھوڑ کے آنا ہے اور تیرے بعد والے بھی اس دنیا میں نہیں رہیں گے، جہاں پہلے والے آئے بعد والوں نے بھی ادھر ہی آنا ہے۔ اس لیے ہمیں قرآن مجید میں اللہ نے تاکید فرمائی کہ جب بھی کوئی پیارا دنیا سے انتقال کر جائے تو پڑھا کرو قالوا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ وہ جملہ ہے جو ڈھارس بندھاتا ہے، جو غم کے آگے بند باندھتا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح آپ کا کوئی عزیز اگر بیرون ملک جا رہا ہو اور آپ اسے الوداع کرنے کے لیے ایئرپورٹ پر جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی بیوی جو ہوتی ہے وہ بھی رو رہی ہوتی ہے کہ شوہر جدا ہو کے جا رہا ہے پردیس میں، بہنیں بھی آنسوؤں سے آنکھیں تر رکھتی ہیں، باپ بھی پریشان ہوتا ہے۔ لیکن بعض اوقات کوئی ایک دوست اس بندے کا ایسا وہاں ساتھ ہوتا ہے جو اس کو مسکرا کے الوداع کرتا ہے، اور ساتھ ایک جملہ کہتا ہے کہ بھائی تو پہنچ، ہفتے بعد میری بھی فلائٹ ہے، ہفتے بعد میں بھی آ رہی ہوں، اتنے ملاقات ہوئے گی انشاءاللہ۔ اب جو بندہ یہ جملہ کہتا ہے نا کہ تو پہنچ میں بھی ہفتے 10 دن بعد آنے والا ہوں، وہ نہیں روتا، وہ پریشان نہیں ہوتا، وہ مسکرا رہا ہوتا ہے، کیونکہ اسے بھی معلوم ہوتا ہے کہ میں جہاں یہ جا رہا ہے چند دن بعد میں نے بھی وہاں جانا ہے، اس سے ملاقات ہونی ہے۔ تو یہ چیز اس کو حوصلہ دیتی ہے، رونے نہیں دیتی، مسکراہٹ لاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب دنیا سے کسی کی ماں اٹھتی ہے، کسی کا باپ جاتا ہے، کسی کا اور پیارا جاتا ہے، تو اس موقع پر تلقین فرمائی کہ پڑھا کرو انا للہ، بے شک ہم اللہ کے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، جدھر پلٹ کے آج ہماری ماں گئی ہے، باپ گیا ہے، بھائی گیا ہے، جلدی ہم بھی پلٹ کے وہیں جانے والے ہیں۔ اس سے انسان کو حوصلہ ملتا ہے کہ بھئی جہاں بیٹھے ہیں یہ ہمارا وطن نہیں ہے، ہماری فلائٹ بھی جلد روانہ ہونے والی ہے، ہمیں بھی اسی طرح کی فلائٹ پر، اسی طرح کی چارپائی پر 4 بندے اٹھا کے لے کے جائیں گے۔ اور روز ہم یہ مناظر دیکھتے ہیں، اور یہ روزانہ کے مناظر ہمیں ایک دعوت فکر دیتے ہیں کہ بندو یاد رکھو اس دنیا تے دل نہ لگانا، اس دنیا کے لیے زیادہ مال اسباب اکٹھے نہ کرنا۔ کیوں؟ اگر آپ کا زیادہ وقت دنیا کے مال، اسباب، دولت، قلعے تعمیر کرنے میں لگ گئے، زیادہ وقت ادھر دے دیا تو یہاں تو رہنا نہیں، اور ان ساری چیزوں نے ساتھ جانا نہیں۔ تو جو سودا سفر میں ساتھ کام نہ آئے نہ جائے، اس کو اکٹھا کرنے کا فائدہ کیا؟ سودا تو وہی کام کا ہے جو آپ نے استعمال کر لیا۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا، بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، آپ نے فرمایا بندے سن لے، تیرا مال وہی ہے جو تو نے کھا لیا ہضم ہو گیا، جو تو نے پہن لیا پرانا کر دیا، جو تو چھوڑ گیا وہ تیرا نہیں ہے، تیرے مرنے کی دیر ہے۔ ایک دفعہ تو قبر تک پہنچے، پیچھے تقسیم کرنے والے فوراً مل بیٹھیں گے، کوئی تیرا نام بھی نہیں لے گا، کوئی بھی نہیں کہے گا یہ ہمارے ابا جی کا سودا تھا، وہ کہیں گے نہیں ہمارا ہے، نسبت بدل جائے گی۔ تو جس چیز نے تیرا رہنا نہیں ہے اس چیز کے ساتھ دل لگا کے تو زندگی گزار دے تو یہ بے وقوفوں والا سودا ہے، احمقوں والا سودا ہے۔ تو بزرگان دین نے، صوفیاء نے اور عرفاء نے ہمیں تلقین فرمائی کہ اتنی دنیا اکٹھی کرو جتنی تمہاری ضرورت ہے، جتنی ہماری ضرورت ہے۔ لیکن آج میں اور آپ جس دور میں رہ رہے ہیں بڑی توجہ طلب بات ہے۔ ہم نے بچپن میں اپنے دادا پردادا آبا و اجداد کو دیکھا، ان کے سودے اتنے ہی تھے جتنی ان کی ضرورت تھی، نہ کسی کا گھر فالتو تھا، نہ کسی کے پاس اناج فالتو ہوتا تھا، نہ کسی کے پاس برتن فالتو ہوتے تھے، نہ کپڑے فالتو ہوتے تھے، بس 2 جوڑے ہوتے تھے، ایک پہنتے تھے دوسرا دھو لیتے تھے، یہ میلا ہوتا تھا وہ پہنتے دوسرا دھو لیتے تھے۔ لیکن آج پچھلے 20 30 40 سال کی مادیت نے دنیا کا رخ بدل دیا ہے، لوگوں کے پاس نعمتیں کثرت سے آئیں، پیسہ بڑھ گیا ہے، اور مال و دولت اور دنیا کی ہوس اتنی بڑھ گئی ہے کہ 10 مکان بنا کر بھی بندے کو چین نہیں آتا، وہ کہتا یار 11واں بھی ہونا چاہیے۔ یہاں تک ہماری دنیا پرستی کی انتہا ہو چکی ہے کہ میں ایک شب سویا ہوا تھا، رات 3 بجے مجھے ایک بندے کی کال آئی
ایک جاننے والے کی کراچی سے۔ میں بڑا حیران ہو کہ میں نے اٹھا اور میں نے اس کی کال اٹینڈ کی۔ میں نے کہا اکثر رات کے پچھلے پہر کالیں آتی ہیں، کوئی فوتگی وغیرہ ہو جائے تو میں نے سلام دعا کی تو وہ صاحب کہنے لگے حضرت آپ کو بے وقت تکلیف دی، مگر کیونکہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، مسئلہ ایسا تھا، سوچا آپ کو بھی جگاؤں اور آپ سے دعا کروا لوں۔ میں نے کہا بھائی جان کون سی دعا چاہیے؟ کہتا ہے الحمدللہ آپ کو تو معلوم ہے میں 35 ملوں کا مالک ہوں، 36ویں مل کے شیئر صبح کھلنے ہیں، حصص صبح کھلنے ہیں، تو دعا یہ کریں، سحری کا وقت ہے، آپ دعا کر دیں کہ 36ویں بھی میرے نام ہو جائے۔ 36ویں مل کی محبت نے ساری رات سونے مصلی نہیں بچھایا، قرآن نہیں پڑھا، وہ اس طلب میں ہے کہ بس صبح کسی طریقے سے 36ویں مل بھی میری ہو جائے۔ اتنی دنیا کی طلب، اتنی ہے بس۔ اب بتائیں 36 میں سے کوئی ایک بھی مل کا سودا ساتھ جائے گا؟ خدا جانے کل اس کی محتاج ہے۔ لیکن ہم لوگوں صبح سے لے کے شام تک مارے پھر رہے ہیں، لوگوں سے، پڑوسیوں سے لڑ رہے ہیں، بھائیوں سے لڑ رہے ہیں، بہنوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، ہر محلے دار ہماری وجہ سے پریشان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا کی چمک دمک میں ہم جس کو رکاوٹ سمجھتے ہیں اس کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے ٹکرا جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب آپ سوچئے ہمارے پردادا جب یہاں نہیں رہے، ہمارے دادا جب یہاں نہیں رہے، آج ہمارے والدین دنیا سے اٹھ رہے ہیں، تو کیا کل ہم یہاں رہیں گے؟ یہاں تو کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، محفل کا ہے رنگ وہی، ساقی کی نوازش جاری ہے، مہمان بدلتے رہتے ہیں، مہمان بدلتے رہتے۔ تو جب مہمانوں نے بدلنا ہے تو پھر اتنا زیادہ ساز و سامان کس لیے اکٹھا کر رہے ہیں؟ گھر لوگوں نے بھر دیے جس سامان سے، کوئی کمی نہ لگ جائے۔ تو جتنی محنت ہم اس دنیا پہ کر رہے ہیں ضرورت سے زائد دنیا پر، وہ محنت ہمیں اللہ کے دین کے لیے کرنی چاہیے تھی، اپنی آخرت سنوارنے کے لیے کرنی چاہیے تھی، تسبیح و تحلیل اور استغفار پڑھنے میں کرنی چاہیے تھی، اللہ تعالیٰ کی معرفت کی تلاش میں کرنی چاہیے تھی۔ امام الانبیاء علیہ السلام کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی خیرات اور آپ کی محبت اور حضوری کو پانے کے لیے وہ محنت کرنی چاہیے تھی، مگر افسوس ہم ادھر سے لا تعلق ہو گئے۔ تو عزیزان محترم، اب اس ساری دنیا میں دو رشتے محبت کے ایسے ہیں جو بڑے سمجھنے کے لائق ہیں، اور جو آج وہ دو رشتے بڑی محرومیوں کا شکار ہو رہے ہیں، بڑی عدم توجہ کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس میں ایک رشتے کو باپ کہا جاتا ہے اور دوسرے رشتے کو ماں کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی صفت ہے رحمت، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی صفت ہے رحمت، اور اللہ نے اپنی رحمت کی عنوان سے اس کے دو نام ہیں، اس کی رحمت کی عنوان سے، ایک کا نام ہے رحمان اور دوسرے عنوان کا نام ہے رحیم۔ اللہ کی رحمت کے دو عنوان ہیں جو آپ بسم اللہ میں پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور بڑا رحم کرنے والا ہے، رحمان ہے رحیم ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے یہ جو دو عنوان ہیں رحمان اور رحیم، ان کی تجلیات اس کائنات میں ہمارے ماں باپ کو عطا فرمائی ہیں۔ کیسے کہ اللہ نے اپنی صفت رحمان جو ہے اس کی تجلیات کا پیکر ہمارے باپ کو بنایا ہے، اور اللہ نے اپنی صفت رحیم ہونے کا پیکر اس دنیا میں ہماری ماں کو بنایا ہے کہ رحمان نگہبان کی طرح ہوتا ہے اور اپنی عقل سے زیادہ کام لیتا ہے۔ اس لیے باپ ذرا عقلی طور پر اپنے بچوں کو دیکھتا ہے کہ کون سا بچہ محنتی ہے، کون سا بچہ نالائق ہے، کون سا بچہ نیک ہے، کون سا بد ہے، وہ اسی بنیاد پہ پھر فیصلے کرتا ہے کہ جو بچہ زیادہ اچھا ہو باپ کی نظر میں وہ اچھا ہوتا ہے، اور جو بچہ برا ہو، نیک نہ ہو، باپ کی عزت نہ کرتا ہو، خدمت نہ کرتا ہو، تو باپ اس کو سخت جملے بھی کہتا ہے، دور بھی کر دیتا ہے، کبھی کبھی گھر سے باہر بھی دروازہ بند کر دیتا ہے۔ لیکن لوگوں جو صفت رحیم ہے اللہ نے وہ ماں کو دی ہے، ماں کی نظر میں بیٹا جیسا بھی ہو پھر بھی اس کے سینے کا تاج ہوتا ہے۔ ماں یہ فرق نہیں کرتی۔ کیوں نہیں ماں یہ فرق کرتی؟ یہ بڑی توجہ طلب سمجھنے والی بات ہے، اس لیے کہ اللہ کریم نے بچے کو دنیا میں آنے سے پہلے 9 مہینے کی زندگی ماں کے وجود میں دی۔ ماں کے وجود کے اندر 9 مہینے بچہ ایک دنیا میں اپنا وقت گزارتا ہے، پھر ماں کے وجود کی دنیا سے منتقل ہو کر اس عالم شہود میں آتا ہے۔ آپ دیکھیے ماں کا پورا وجود ہے جیسے ہمارا وجود ہے، ہاتھوں کو، ماں کے ہاتھوں کو بھی ہاتھ کہتے ہیں، ماں کی ناک کو بھی ناک کہتے ہیں، ماں کی آنکھ کو بھی آنکھ ہی کہتے ہیں، ماں کے سر کو بھی سر کہتے ہیں، ماں کے پاؤں کو بھی پاؤں کہتے ہیں،
لیکن ماں کے وجود میں وہ حصہ، وہ تھیلی جس میں اور آپ پروان چڑھ کے دنیا میں آئے ہیں، اس کا نام کبھی سنا؟ کیا کہتے ہیں اسے؟ رحم مادر کہتے ہیں، رحم مادر، رحم کہا جاتا ہے۔ اب بڑی حیرت والی بات ہے کہ کان سمجھ میں آ گیا، دانت سمجھ میں آ گیا، زبان سمجھ میں آ گیا، مگر ایک جسم کا حصہ ہے جی، وجود کا عضو، آرگن آف باڈی ہے، اس کو کہا رحم۔ یہ بڑی روٹین سے ہٹ کے نام لگتا ہے نا۔ آپ سوچئے کہ ماں کے اس وجود کے حصے کو جس میں بچہ پروان چڑھتا ہے، پرورش پاتا ہے، اس کو رحم مادر کیوں کہا جاتا ہے؟ آؤ لوگو، اللہ نے کائنات میں ایک شخصیت کو رحمت للعالمین کہا ہے، جو میرے آپ سب کے محبوب نبی ہیں۔ حضور علیہ السلام کو اللہ نے ساری کائنات کی رحمت بنایا، اور حضور علیہ السلام کی رحمت کا پرتاؤ اللہ نے، جلوہ اللہ نے ہماری ماں کے وجود میں رکھا ہے، اور وجود کے جس حصے میں رکھا ہے اس کو بھی نام رحم کا دیا ہے، رحمت کا دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے دوستان محترم کہ وہ ماں جس کی دنیا اس بچے کے بطن میں آنے سے پہلے بڑی آزاد تھی، وہ اپنی مرضی سے کھیلتی تھی، وہ دوڑتی تھی، وہ بھاگتی تھی، جو دل کرتا تھا کھاتی تھی، جو دل کرتا تھا پیتی تھی، جب دل کرتا جیسے چاہتی سو جاتی تھی۔ مگر ادھر ماں امید سے ہوئی، ماں کے بطن کے وجود میں اندر اس بچے کی امید لگنا شروع ہوئی۔ لوگوں، ماں نے اپنی مرضی سے کھانا چھوڑ دیا، اپنی مرضی سے پینا چھوڑ دیا، اپنی مرضی سے سونا چھوڑ دیا، اپنی مرضی سے بھاگنا چھوڑ دیا، اپنی مرضی کے سارے کام اس ممتا نے چھوڑ دیے ہیں۔ اب وہ ہر وہ کام کرتی ہے جس میں بھلا اس کا نہیں، اس کے آنے والے بچے کا ہوتا ہے۔ وہ 24 آور 24 گھنٹے ایک حفاظتی حصار مہیا کرتی ہے اپنے بطن میں موجود اس نو مولود کو، جس کے بارے میں ابھی اس کو معلوم نہیں شکل کیسی ہوگی، کردار کیسا ہوگا، یہ بھی نہیں جانتی بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی، سفید ہوگا یا کالا ہوگا، معذور ہوگا یا سلامت ہوگا، میری عزت کرے گا یا نہیں کرے گا، فرما بردار ہوگا یا نہیں ہوگا، رب کی عبادت کرے گا یا نہیں کرے گا، ابھی کچھ بھی نہیں جانتی، ہر چیز سے بے خبر ہے، لیکن ممتا کے وجود میں رحمت کا جذبہ یوں انگڑائی لے رہا ہے کہ ماں سوتی بھی اس کروٹ ہے جہاں بچے کو نقصان نہ پہنچے، کھاتی بھی وہ ہے جس کا فائدہ بچے کو پہلے پہنچے۔ تو اللہ کی ذات نے لوگوں جب دیکھا کہ ماں کی ممتا نے حصار رحمت باندھ رکھا ہے، ہر اذیت کو وہ خود تو برداشت کر لیتی ہے لیکن اپنے بچے تک نہیں پہنچنے دیتی، تو سنو لوگوں، جو کائنات میں جو ذات، ساری کائنات میں جس ذات نے ہر اذیت کو اپنے وجود میں برداشت تو کیا مگر اپنی امت کی طرف نہ جانے دیا، اسے رحمت للعالمین کہتے ہیں۔ اور گھر میں وہ ہستی جو بچے کی ہر اذیت کو خود روک لے، بچے تک نہ پہنچنے دے، اسے ماں کہتے ہیں، اور ماں کے وجود کی اس حصے کو اللہ نے رحم مہدر بنا دیا ہے۔ اب توجہ کریں کہ جس ماں نے خود ہر تکلیف سہی، ہمیں تو کبھی زندگی میں احساس بھی نہیں ہوا نا جی کہ 9 مہینے ہماری ماں نے کیسے گزارے۔ اللہ کی عزت کی قسم، جس دن کے جو میں جملے کہہ رہا ہوں ہمیں سمجھ میں آ گئے، اور جس کی ماں زندہ ہوئی وہ رات کو ماں کے پاؤں پر سر رکھ کے آنسو بہائے بغیر سوئے گا نہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ اللہ وصیت کر رہا ہے۔ اب وصیت تو وہ کرتا ہے جس نے دنیا سے چلے جانا ہو، اللہ جانے والا ہے کیا؟ اللہ کی وصیت، اس کا حکم اٹل ہے کہ اس حکم پر کوئی کمپرومائز اللہ نہیں کرے گا۔ کس حکم پہ اللہ کمپرومائز نہیں کرے گا کہ اے بندے تو اپنے ماں باپ سے بھلائی کر، ان کی خدمت کر، ان کو پہچان، ان کو ان کا درجہ دے۔ اور آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ اب پیچھے دیکھیں ذکر کیا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، والدین کی بات کی، مگر آگے کہا حملت امہ کرہا۔ جس تکلیف کو میں اور آپ زندگی کے کوئی 30 سال گزار چکا ہے، کوئی 40 سال گزار چکا ہے، کوئی 50 گزار چکا ہے، کوئی 60 گزار چکا ہے، لیکن جس ماں کی اذیت اور اس 9 مہینے کا کرب کا ہمیں کبھی زندگی میں اندازہ نہیں ہوا۔ آؤ لوگو، جس ماں کا غم، جس ماں کا دکھ، جس ماں کی اذیت میں اور آپ آج تک
کبھی تصور میں نہ لا سکے۔ میرا رب ہماری ماں سے کتنی محبت کرتا ہے وہ قرآن میں ہمیں بتا رہا ہے۔ وہ ظالم نادان ماں کو آنکھیں نہ دکھا، ماں کے سامنے نہ ٹکرا، ماں کے قدموں میں بچ حملت امہ کرہا، اس نے 9 مہینے ہر لمحہ تیری خاطر اذیت سہی ہے، تکلیف برداشت کی ہے، تو ایسی دنیا میں نہیں آ گیا۔ اور پھر جب بچہ دنیا میں ظہور ہوتا ہے اس وقت لوگوں ماں موت کی وادیوں سے گزرتی ہے۔ زندگی میں کسی بیماری پہ انسان کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی بچے کی ولادت کے وقت تکلیف سے کے مراحل سے اس کی ماں گزرتی ہے۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں اس مرحلے کا ذکر بھی آگے کیا، وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، فرمایا پھر جب وہ تمہیں جنم دے رہی تھی، تو ماں کے بطن سے باہر آ رہا تھا، اس وقت تیری ماں نے کتنی اذیت ناک مراحل کی تکلیفیں سہی۔ بندے اس کا احساس کر۔ پھر اللہ کہتا ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہر، پھر اللہ کہتا ہے اس کی تکلیف جننے کے بعد بھی ختم نہیں ہوئی، جننے کے پیدا کرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوئی۔ اللہ نے کہا پھر تیری ماں تیری خاطر 30 مہینے تکلیف برداشت کرتی ہے۔ کیسے 30 مہینے؟ 2 سال قرآن نے بتایا ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے تاکہ شیر خارگی کی تکمیل ہو، 6 مہینے اور ڈالیں 2 سال میں تو 30 ماہ بنتے ہیں۔ اب بچہ 9 مہینے ماں کے شکم میں رہا، مگر اللہ نے 6 مہینے ادھر کاؤنٹ کیے۔ کیوں؟ کیونکہ پہلے 3 مہینے جو نطفہ استقرار پاتا ہے، وہ نطفہ مدغہ بنتا ہے، علقہ بنتا ہے، اس دوران ماں کے بطن میں حرکت نہیں شروع ہوتی۔ تو جب تک ماں کے وجود میں رحم مادر میں حرکت نہیں ہوتی اسے اس طرح کی کربناک تکلیف نہیں ہوتی، وہ جو تکلیف خاص جو کسی کو بتائی نہیں جا سکتی، وہ تکلیف جب 3 ماہ مکمل ہو جاتے ہیں، 4تھا مہینہ شروع ہوتا ہے تو پروردگار بچے کی روح اس کے اندر ڈالتا ہے، اب وجود میں حرکت شروع ہوتی ہے۔ اور جیسی حرکت شروع ہو، لوگوں اگر آپ کا یہ ہاتھ ہے اس کو کوئی کانٹا چبھ جائے اندر، آپ کانٹا نکالنے لگے، کانٹا اندر تھوڑا سا ہلے، بتائیں درد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ آپ اس کے بعد سکھی رہ سکتے ہیں، آرام سے رہ سکتے ہیں، نیند آتی ہے؟ وہ ماں پھر اگلے 6 مہینے بچہ ہر وقت شکم میں حرکت کرتا ہے اور وجود کے اندر ایک وجود حرکت کر رہا ہے، مگر ماؤں کی بتیسی کبھی کھلی نہیں، کبھی انہوں نے کسی کے سامنے شکوہ نہیں کیا، وہ ماں پھر بھی مسکراتی ہے۔ کس کے لیے مسکرا رہی ہے؟ کبھی سوچا ہم نے زندگی میں کتنی اپنی ماؤں کو مسکراہٹیں دی ہیں، کتنی ان کی مسکراہٹوں کا خیال رکھا ہے؟ اب لوگوں میں حیران ہوتا ہوں، ایک بچی ہے آزادانہ پلی ہے، جوان ہوئی ہے، کھیلتی تھی، دوڑتی تھی، اسکول کالج جاتی تھی، اچانک اس کی شادی ہو گئی۔ شادی ہونے کے بعد سال گزرا، 1.5 سال گزرا، 2 سال گزرے، اس کے چہرے پہ پریشانی ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ ہم نے پوچھا بیٹا آپ کو کیا ہوا، آپ کیوں روتی ہیں؟ اس نے کہا شادی کو 2 سال گزرنے والے ہیں پر میں ابھی امید سے نہیں ہوں۔ تو بھئی غم کس کا ہے؟ وہ کہتی ہے دعا کریں اللہ مجھے بچے کی نعمت دے۔ دیکھیں اس کے اندر ممتا کا احساس، ابھی کوئی امید نہیں لگی، پہلے سے کتنا ہے، شوہر اچھا، سسرال اچھا، گھر اچھا، تعلیم اچھی، مال اسباب، کھانا پینا پہننا سب کچھ اچھا، مگر قرآن کی تلاوت کرتی ہے لوگوں، وہ ہماری بیٹی ہماری بہن ہاتھ اٹھاتی ہے مولا مجھے اولاد کی نعمت دی، وہ نماز پڑھتی ہے، رات کو تہجد پڑھتی ہے، تہجد پڑھ کے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے مولا مجھے بچے کی نعمت دے دے، اس کی قرآن کی تلاوت کے ساتھ بھی دعا بچے کے لیے، اس کے سجدوں کے ساتھ بھی دعا بچے کے لیے۔ ارے وہ خاتون، وہ بہن ہماری لوگوں اللہ کے گھر کعبے میں پہنچ جاتی ہے، طواف کرتی ہے، اگر اس کے ہاتھ میں کعبے کا غلاف آ جائے، وہ ہماری بچی ہماری بہن جب کعبے کا غلاف تھامتی ہے تب بھی کہتی ہے مولا مجھے اولاد کی نعمت دے دے۔ کتنی طلبگار ہے وہ اولاد کی، حتیٰ کہ مقام ابراہیم میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، کتنی بیٹیاں بہنیں ایسی دیکھیں جو مقام ابراہیم پہ نفل پڑھ کے ہاتھ اٹھا کے کہتی ہے مولا گود خالی ہے تو ہری فرما دے۔ گنبد خضرا کا طواف کرتے ہوئے سنہری جالیوں کے سامنے میں نے کتنی بہنوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے، اور ان کے زبان سے فقط یہ جملہ سنا کہ یا رسول اللہ آپ کے در پر آئی ہوں، 10 سال ہو گئے شادی کو، اولاد کی نعمت سے معروم ہے، حضور کرم فرما دیجیے۔ جس بزرگ کا پتہ چلتا ہے ہماری وہ بہنیں وہاں چلی جاتی ہیں، بابا جی دعا کریں، کوئی تعویذ دے دیں، کوئی دم کریں، کوئی وظیفہ بتائیں کہ مجھے نعمت اولاد مل جائے۔ اولادو
تمہاری ماں نے تمہارے لیے تمہیں کہاں کہاں سے مانگا تھا، اتنے ہاتھ کھڑے کیے تھے، گھر میں سکون نہیں ہے، کھا کر سکون نہیں ہے، پہن کر سکون نہیں ہے، ساری زمانے کی دولتیں رکھ کر سکون نہیں ہے۔ کیوں؟ تمہاری ماں تمہاری دنیا میں آمد کے لیے تڑپ رہی تھی، پھڑک رہی تھی، راتوں کا سکون اس کا چلا گیا تھا، اور پھر خدا خدا کر کے اسے یہ نوید، یہ بشارت سنائی گئی کہ وہ ماں، وہ بیٹی، وہ بہن امید سے ہو گئی ہے، اب اس کے ہاں کوئی بچے کی ولادت ہوگی۔ آؤ لوگو، ادھر حملت امہ قرہا، ادھر تکلیف شروع ہوتی ہے، جو تکلیف دنیا میں کسی کو بتائی نہیں جا سکتی، سمجھائی نہیں جا سکتی، جس تکلیف کو قلم سے لکھا نہیں جا سکتا، مگر اب وہ خوش ہے، مسکرا رہی ہے، مٹھائیاں بانٹ رہی ہے، گھر میں ختم درود دلوا رہی ہے۔ کیوں؟ اللہ خیریت فرمائے، اللہ میرے الال کو خیریت سے رکھے، اللہ کرے یہ 9 مہینے خیریت سے گزر جائیں۔ آؤ لوگوں، وہ ہر مہینے ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے، وہ دوائیاں لیتی ہے، اس نے کھانا اپنی مرضی کا چھوڑ دیا، پینا اپنی مرضی کا چھوڑ دیا، دوڑنا بھاگنا اپنا مرضی کا چھوڑ دیا، آرام اپنی مرضی کا چھوڑ دیا، اب اس کو اپنی فکر نہیں ہے، آنے والے کی فکر ہے، اور یہ بھی نہیں جانتی آنے والا پتہ نہیں کل مجھے گھر میں رہنے بھی دے گا یا نہیں، کل میری عزت بھی کرے گا یا نہیں۔ مگر ماں کی ممتا کو میں بتا رہا تھا، اللہ نے عنوان رحمت میں سے رحیم ہونے کا فیض ماں کے قلب کو عطا فرمایا ہے۔ اس کی رحمت کی وسعت دیکھیے کہ اب جب بچے کی ولادت ہو جاتی ہے، بچہ گھر میں آ جاتا ہے، اب وہ ماں بن جاتی ہے۔ اور لوگوں، وہ عورت جو کل شوہر سے کہتی تھی آؤ شاپنگ پہ چلتے ہیں، میں نے ڈریس لینا ہے، آؤ فلاں ہوٹل میں کھانا کھانا ہے، آؤ فلاں پارک میں سیر کرنے جانا ہے، ادھر ماں بننے کی دیر تھی، وہ شوہر کے ساتھ بازار تو پہنچی، مگر اس کو اپنے کپڑے لینا بھول گئے، اس کو اپنے جوتے لینا بھول گئے، وہ دکان پہ جا کے کھلونے تلاش کر رہی ہے، چھوٹے چھوٹے، وہ چھوٹے چھوٹے جوتے دیکھتی ہے، میرے بچے کو کون سے اچھے لگیں گے، وہ ہر کپڑوں کی دکان پہ کپڑے ہی اٹھا کے دیکھتی ہے، اپنے بچے کے ساتھ لگاتی ہے، میرے بیٹے کو کیسے لگیں گے، میری بیٹی کو کیسے لگیں گے، کبھی بازار میں ماؤں کے رنگ دیکھا کرو یار۔ اس کا شوہر کہتا ہے بی بی اپنے لیے لے لے، کہتی ہے چھوڑ، اپنے لیے بہت ہے، اب اپنے کپڑے اچھے نہیں لگتے، اس معصوم بچے کو پہنانا اچھے لگتا ہے، اب خود اچھے کھانا کھانے اچھے نہیں لگتے، اولاد کے منہ میں چوریاں بنا کے نوالے ڈالنا اچھے لگتے ہیں، اب اس کو خود بڑے بڑے مشروب اچھے نہیں لگتے، اولاد کو پلانا اچھے لگتے ہیں۔ لوگوں، پھر ماں کی کائنات یوں بدلتی ہے کہ اب اس کا جینا اپنے لیے نہیں رہتا، اب وہ کھاتی بعد میں ہے، پہلے اپنے بچوں کو کھلاتی ہے، وہ پیتی بعد میں ہے، پہلے ہمیں اپنے بچوں کو کھلاتی ہے۔ آؤ لوگوں، وہ اپنا پہناوا بعد میں پہنتی ہے، پہلے بچوں کو کہیں جانا ہو تیار کرتی ہے، اور رات کو لوگوں سب گھر والے سو جاتے ہیں، ابا بھی سو جاتا ہے، جب تک سارے بچے سو نہ جائیں وہ ماں آرام کے لیے اپنے بستر پہ نہیں جاتی۔ اس ماں کی محبت کا کبھی اندازہ چشم تصور میں لگاؤ، شاید میں وہ نقشہ نہ کھینچ سکوں لوگوں۔ اور پھر وہ اپنی ساری رشتہ داریوں کے نقشے بدل دیتی ہے۔ کل تک وہ کہتی تھی بھائی بھی بہت اچھا ہے، بہن بھی بہت اچھی ہے، میرا فلاں چاچا بھی بڑا اچھا ہے، ماما بھی بڑا اچھا ہے، مگر آؤ دوستان محترم، ادھر بچہ صحن میں کھیلنا شروع ہوا، ادھر ماں کے جذبات کیسے تبدیل ہوئے، تصور کرنا ذرا۔ اب وہ گھر میں دیکھتی ہے کہ میری بہنیں آتی ہیں، وہ نہیں دیکھتی مجھ سے کتنا پیار کرتی ہے، وہ یہ دیکھتی ہے میرے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے۔ وہ ماں یہ نہیں دیکھتی کہ میرا بھائی آتے ہیں وہ میری کتنی عزت کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں آنے والے بھائی میرے بچے کی کتنی عزت کرتے ہیں، وہ چاچے مامے تائے خالہ پھوپھیاں سب کو دیکھتی ہے۔ اور وہ ماں لوگوں، ہر ماں زمانے میں ایک معیار سیٹ کرتی ہے کہ جس کو ماں کا بچہ اچھا لگتا ہے ماں اسے اپنا سمجھتی ہے، اور جو اس بچے کو اچھا نہیں سمجھتا ماں اسے اپنا غیر سمجھتی ہے۔ وہ سارے رشتے ناتے اپنے اس معصوم لختے جگر کو دیکھ کے چلاتی ہے رشتہ داریاں۔ اور آؤ لوگوں، پھر بچہ بڑا ہو جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، اب نوکری لگ گئی، اور رات کو چھٹی دیر سی ہوتی ہے، سرے شام باپ کہتا ہے بھئی مجھے تو بستر تو نیند آ رہی ہے، سو جاتا ہے، سب گھر میں سو جاتے ہیں، ایک ہستی ایسی ہوتی ہے جب تک بچہ دفتر سے پلٹ کے نہ آئے وہ بستر پہ سو نہیں سکتی، وہ کروٹیں بدلتی رہتی ہے۔ کیوں؟
کہیں ایسا نہ ہو میرا بیٹا آئے دروازہ کھٹکھٹائے سردی ہے، کھولنے میں دیر نہ ہو جائے، بچے کو بات ٹھنڈ نہ لگے۔ لوگوں 12 بجے 1 بجے بھی بچہ دروازے پہ پہنچتا ہے، اکثر تو اس کو دروازہ کھٹکھٹانا نہیں پڑتا، ماں پہلے ہی کھول دیتی ہے جیسے خوشبو آ جاتی ہے۔ یہ اس کا اپنی اولاد سے محبت کا تعلق ہوتا ہے۔ اور پھر دوستان محترم، کوئی ماں ایسا نہیں کرتی کہ شام کو اس نے اپنے شوہر کے لیے کھانا بنایا، وہ 2 روٹیاں پکا کے رکھ دے، رات کو آئے گا خود ہی کھا لے گا بچہ۔ میں نے کئی ماؤں سے پوچھا آپ شام کو کھانا بنا کے رکھ دیا کریں نا، بچہ دیر سے آتا آپ سو جایا کریں۔ وہ کہتی ہے نہیں، رات کو بیچارہ نوکری کر کے ڈیوٹی کر کے بڑی مشکلات سہ کے آئے گا تو ٹھنڈی روٹی کھائے گا، کیسے اس کے حلق سے نیچے اترے گی؟ میں ذرا گرم گرم چپاتیاں بنا کے دوں گی، وہ گرم گرم کھائے گا نا تو اس کو سکون کی نیند آئے گی۔ اللہ اکبر لوگو، یہ واحد کائنات کی ہستی ہے جو میرا آپ کا اتنا فکر کرنے والی ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے لوگو، جس ماں کو اپنی اولاد کی اتنی فکر ہے، اس ماں کی کوکھ میں پل کر جوان ہونے والی اولاد ہو، تمہیں اپنی ماں کی کتنی فکر ہے؟ پھر ساری زندگی وہ ماں روتی ہے، پھر اولاد جوان ہو کے رلاتی ہے۔ لوگو آج کے دور میں ایسی مائیں بڑی کم ہیں جو جس ماں کا دکھڑا آپ سنیں اور وہ کہے نہیں مجھے کوئی دکھ نہیں، میں اولاد سے بڑی خوش ہوں۔ بچے بڑے ہو کے اپنی مرضیاں کرتے ہیں، اپنے من مانے راستوں پہ چلتے ہیں، مائیں سمجھاتی ہیں، تھک جاتی ہیں، چپ کر کے پھر رونا شروع کر دیتی ہیں۔ اور پھر لوگوں، جس ماں نے بچپن میں اپنے منہ کے نوالے ہمیں کھلائے تھے، گھر میں مرغی پکا کے پہلے بوٹیاں ہمیں کھلائی تھی، خود شورے سے کھا لیا تھا، آج بچہ جوان ہو کے اگر بازار سے پہلی بات تو ایسی چیز لاتا ہی کوئی نہیں ہے۔ اگر کسی دن کوئی گھر میں لے آئے، ماں پکا دے بوڑھی ماں، تو پہلے کہتا ہے بوٹیاں ذرا مجھے ڈال کے دے۔ میں نے تو وہ اولادیں نہیں دیکھی لوگوں، جو اولاد وہ بوٹیاں پکنے کے بعد گوشت کی یہ کہے ماں تیرے بیٹے کے حلق سے نیچے نہیں اتریں گی جب تک پہلے ماں تو نہیں کھا لے گی۔ لوگوں میں اکثر کہتا ہوں مائیں مر جاتی ہیں نا، پیچھے ہم دعائیں کرتے ہیں، پھر تو خیال آ جاتا ہے، ماں کی قیمت کا پتہ چل جاتا ہے، پھر تو ہر جمعرات کو بھی جناب گوشت پک رہا ہے، بریانیاں پک رہی ہیں، مہمان بلائے جا رہے ہیں، دعاؤں کا اہتمام ہو رہا ہے۔ پھر تو ہم نے چہلم کے دعاؤں میں 40 کھانے بھی دیکھے، میری ماں کو فلاں بھی پسند تھا پکا دو، فلاں بھی پسند تھا پکا دو۔ میں پوچھتا ہوں نادان آدمی، آج ماں تیری خبر میں ہے وہ نہیں کھا سکتی، آج تجھے اس کی ہر چاہت کی اتنی خبر ہو گئی ہے، جب وہ تیرے سامنے گھر میں بیٹھی تھی نادان، اس وقت تو 40 کھانے پکا کے اسے کھلاتا۔ اللہ کی عزت کی قسم آج تیرے پاؤں دھرتی میں نہیں، عرش کی بلندیوں سے تجھے سلام آ رہے ہوتے۔ اس وقت وہ تڑپتی رہتی تھی۔ بڑھاپے میں ماں باپ جب چارپائی پہ ہوتے ہیں بڑی خواہشیں ان کی ہوتے ہیں، اور اگر ماں کوئی بوڑھی ماں کوئی بوڑھا باپ تو 4 دن اولاد سے کوئی فرمائش کر دے نا، تو نے فروٹ نہیں لایا، تو نے آج مجھے جوس نہیں پلایا، تو کہتے ہیں انہیں بڈھی بڈھا جان بھی نہیں چھوڑ دے، انہیں پتہ نہیں میرے حالات کی وجہ، لیکن وہ مر جاتے ہیں پھر حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر 100 بندوں کا کھانا بھی پک جاتا ہے روز۔ لوگوں میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں بڑی معذرت کے ساتھ، مرنے کے بعد اگر آپ کسی ایک کو بھی کھانا نہ کھلائیں، آپ سے کسی نے نہیں پوچھنا، اللہ نہیں پوچھے گا کہ آپ نے کھانے کھلائے تھے یا نہیں کھلائے گے، لیکن اگر زندگی میں یہ جتنے کھانے مرنے کے بعد پکاتی ہو یہ تم نے اپنے ہاتھوں سے پکا کے اپنے ماں باپ کو کھلائے ہوئے نا، اللہ کی عزت کی قسم تمہارے مقدر سمر جائیں گے۔ یار زندگی میں ان کو اچھے کھانے کھلانا سیکھو۔ شادی ہوتی ہے بیوی کو ساتھ دے کے دوسرے دن کہا جی ہوٹل میں جا رہے ہیں، آج سیور فوڈ کھائیں گے، آج کباب کھائیں گے، آج ذرا مارگلا جناب مونال ریسٹورنٹ پہ جا رہے ہیں جی، آپ چلے جائیں وہاں آپ کو نظر آئیں گے جوڑے دوست نظر آئیں گے، مگر وہاں کھڑے ہو کے میں کبھی کبھی نہ زندگی میں بڑی تنہائی میں اکیلا نکلتا ہوں نا، وہاں بلندی پہ مارگلا کی جا کے کھڑا ہو جاتا ہوں، میں صرف آنے والوں کو یہ دیکھتا ہوں کتنے ایسے جوان ہیں جن کے ہاتھوں میں انگلی بوڑھے باپ کی یا بوڑھے ماں کی ہے اور وہ منہ لے کر انہیں آ رہے ہیں، پورا دن گزر جاتا ہے لوگوں، ایسی مائیں ایسے باپ نہیں ملتی، ایسی اولادیں نہیں ملتی۔ کیا فائدہ اس کمائی کا یار؟ جن ماں جن باپ نے بچپن میں اپنی ساری کمائی ہم پہ لوٹا دی، آج بڑھاپے میں ہم ان کو نہیں کہیں لے کے جا سکتے، دوستوں کے ساتھ سیر ہو رہی ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم آپ اپنے بوڑھے ماں باپ کو کسی اسپیشل گاڑی بک کریں، گھمانے مری لے جائیں، ان کو کسی اچھے ریسٹورنٹ میں کھانا کھلائیں، ان کو اچھا سا جوڑا کپڑوں کا لے کے دیں، اچھے جوتے لے کے دیں، ان کو گھما پھرا کے گھر لائیں۔ اللہ کی عزت کی قسم آپ کے دوست رات کو آ کے سو جاتے ہیں، وہ چپ کر کے بھول جاتے ہیں کہاں کہاں آپ نے کس کو کتنی سیر کرائی ہے، لیکن بوڑھا باپ اور بوڑھی ماں وہ رات کو سوئیں گے نہیں، وہ مصلی بچھا کے اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے مولا جس بچے نے آج ہمیں عزت کا کھانا کھلایا ہے، ہمیں عزت سے سیر کروائی ہے، مولا تو اسے اپنی جنتوں کی سیر کرا۔ وہ تو ادھار رکھتے ہی نہیں ہے یار، پہلی رات چکا دیتے ہیں۔ آؤ دوستان محترم،
حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنو، حضور کے تابعین میں سے ہیں۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں جس بیٹے نے اپنی ماں کا جنازہ کندھوں پہ اٹھایا یا اپنے باپ کا جنازہ اپنے کندھوں پہ اٹھایا اور پھر بھی اس کے دل میں، اس کی زندگی میں دین نہ آیا، تو سمجھ لینا اس سے زیادہ بڑا بدبخت اس دھرتی پہ کوئی نہیں ہے۔ جس نے اپنی ماں کا جنازہ یا اپنے باپ کا جنازہ اپنے کندھوں پہ اٹھایا، انہیں دفن کیا، لیکن دفن کرنے کے بعد اتنی بڑی نعمت سے محرومی کے بعد بھی اگر دین اس کی زندگی میں نہ آیا، اس کی زندگی دینی زندگی نہ بنی، تو خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں دھرتی پر اس سے بڑا شکاوت قلبی کا شکار اور بدبختی کا شکار کوئی اور نہیں ہے۔ اور پھر لوگوں، میں حسن بصری کی ایک بات سنا کے بات ختم کر دیتا ہوں۔ یہ حضرت خواجہ حسن بصری کا زمانہ تھا، آپ کا دور تھا۔ آپ کے علاقے میں جہاں آپ کی بصرہ میں رہائش تھی نا، وہاں ایک ماں رہتی تھی جس کا ایک بیٹا تھا۔ بچہ جوان ہو گیا، اب بچہ بڑا نافرمان ہو گیا، گنہگار ہو گیا، ہر روز گناہوں کی بستی میں جاتا، موج کرتا، عیاشی کرتا، واپس پلٹ گیا تھا۔ ماں سمجھاتی بیٹے انسان بن جا، برے کام چھوڑ دے، گندے کام چھوڑ دے، تیرے گلے آتے ہیں، شکوے آتے ہیں، اللہ کا بندہ بن جا۔ مگر بچہ تو اس کو فکر نہیں تھی۔ اب حضرت خواجہ حسن بصری ہر روز درس حدیث دیا کرتے تھے، کبھی درس قرآن دیا کرتے تھے، کبھی درس صوفیاء، درس عرفاء جو ہوتا ہے وہ درس تصوف دیا کرتے تھے۔ ماں ہر روز تسبیح پکڑ کے حضرت خواجہ حسن بصری کا درس سننے جاتی تھی، اور بیٹا دنیا کے بازاروں اور دوستوں کے ساتھ لوفر لفنگی پن کا شکار ہو کر گھومنے جایا کرتا تھا۔ لوگوں، جب حسن بصری کی مجلس سے درس ختم ہوتی تو وہ ماں اس بچے کی حضرت خواجہ حسن بصری سے ہاتھ جوڑ کے کہتی حضور میرے بیٹے کے لیے دعا کریں، اللہ اسے ہدایت دے۔ وہ دعا کر دیتے مگر ہدایت نہ ملتی۔ پھر حضرت خواجہ حسن بصری نے جب بار بار دعا اصرار ہوا نا، تو ایک دن کہا اس بچے کو میرے پاس لے آئیں، اس کو کوئی توجہ دیتے ہیں، کوئی وظیفہ بتاتے ہیں اس کو ہدایت کا۔ تو وہ ماں ایک دن کوشش کر کے، محنت کر کے نا بچے کو حضرت خواجہ حسن بصری کے پاس لے گئی۔ حضرت خواجہ حسن بصری نے تنہائی میں الگ اس جوان کو بٹھا کر واعظ و نصیحت کی، توجہات دی، مگر کوئی اثر نہیں، وہ ویسے کا ویسے ہی رہا۔ کئی دفعہ زندگی میں اس کی ماں اپنے بیٹے کو لے کر حضرت خواجہ حسن بصری کے پاس گئی، کئی بار، اگر ہر دفعہ بے سود رہا جانا، اس نوجوان پر کوئی اثر نہیں ہوا، وہ ویسے کا ویسا ہی رہا۔ یوں زندگی گزرتی گئی، کئی سال بیت گئے۔ آؤ لوگوں، ایک دن وہ جوان بیمار ہو گیا اور اچانک اس کی صحت کمزور ہونا شروع ہو گئی، اور کچھ ایسے حالات نظر آنا شروع ہو گئے کہ شاید اب زندگی ختم ہونے والی ہے، کیونکہ زیادہ عیاشی نشہ کرے نا تو پھر جلدی بندہ بڑھاپے کی طرف چلا جاتا ہے۔ جب اس کی ماں نے یہ عالم دیکھا نا، تو ماں نے اپنے جوان بیٹے سے کہا بیٹا اب تو توبہ کر لے، میں نے بڑی کوشش کی ہے مگر آج تیری بوڑھی ماں سوال کر رہی ہے، اس حال میں، بیماری کے عالم میں توبہ کر لے۔ تو وہ بچہ رو پڑا، رو کے کہنے لگا اماں اب مجھے حضرت حسن بصری اس بزرگ کے پاس لے چل، اب وہ مجھے توبہ کروائیں، میں توبہ کر لوں گا۔ لوگوں، ماں کہنے لگی جوان بیٹے میں تو تجھے اٹھا کے اب لے کے جا نہیں سکتی، اور چلنے کی تو قابل نہیں ہے۔ میں ایسا کرتی ہوں، حضرت حسن بصری کی خدمت میں جاتی ہوں، انہیں گزارش کرتی ہوں وہی تشریف لے آئیں گے، تمہیں توبہ بھی کروا دیں گے۔ جوان نے ساتھ کہا اماں پھر انہیں ایک اور پیغام دینا کہ اگر میں مر گیا تو میرا جنازہ بھی حضرت حسن بصری پڑھائیں، یعنی توبہ پہ مائل ہو گیا۔ ماں لوگوں حضرت خواجہ حسن بصری کے دربار میں پہنچی، اس نے جا کے کہا حضور اللہ کا شکر ہے میرا بیٹا بیمار ہے، شاید سفر آخرت کی تیاری ہے، وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، آپ میرے ساتھ چلیں، میرے بچے کو توبہ کروا دیں۔ درس حدیث جب ختم ہوا نا آپ کا دوپہر کے وقت، حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے اس خاتون سے کہ بی بی اب سنت کے مطابق ہمارے قیلولے کا وقت ہے، پھر میرے اپنے معمولات ہوتے ہیں، میں نے تیرے بیٹے کو بہت ٹائم دیا مگر میرا سارا وقت ضائع ہوا، کوئی فائدہ نہیں ہوا، لہذا معذرت میں اب نہیں جانا چاہتا۔ حضرت خواجہ حسن بصری نے انکار کر دیا۔ وہ بڑھیا رو کے کہنے لگی حضور میرے بیٹے نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اگر وہ فوت ہو جائے تو جنازہ آپ پڑھائیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے خاتون معذرت، جو زندگی میں جس نے خود رب کی نماز نہیں پڑھی، حسن بصری اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھائے گا۔ حسن بصری نے جنازہ پڑھانے سے بھی معذرت کر دی۔ لوگوں، خاتون آنسوؤں کے ساتھ واپس پلٹی، گھر کے دروازے پر پہنچی،
جب اس جوان نے اپنی ماں کو اکیلے آتا ہوا دیکھا تو وہ سمجھ گیا معاملہ کوئی گڑبڑ ہے۔ اس نے پوچھا امی کیا ہوا، وہ بزرگ کیوں نہیں آئے؟ ماں نے ساری بات سنا دی کہ بیٹے وہ کہتے ہیں میرے زندگی میں بہت ٹائم اس بچے کو دیا ہے پر میرا وقت ضائع ہو گیا، اب میں وقت نہیں دوں گا۔ اچھا اماں جنازے کا کہا میں نے جنازے کا بھی کہا۔ وہ کہتے ہیں جو زندگی میں رب کی نماز کا سجدہ نہیں دے سکا میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ آؤ لوگو، یہ سننے کی دیر تھی، اس جوان نے ایک چیخ ماری اور وہ چیخ اس کی توبہ کی چیخ بنی، عرش معلیٰ تک پہنچی، اور وہ کہنے لگا میری امی جان لگتا ہے میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے، مگر میں وہ بدکار اور گنہگار ہوں کہ اللہ کے نیک بندے نے جس کو توبہ کرانا بھی آج گوارا نہیں کیا، جنازہ پڑھانے سے بھی انکار کر دیا، بس میری ماں مجھے اب عبرت کا نشان بننے دے۔ سن جب میں مر جاؤں تو اپنے سر کا دوپٹہ اتارنا، میری ٹانگ کے ساتھ باندھنا اور باندھ کے مجھے کتے کی طرح اپنے گھر کے سین میں گھسیٹنا اور کہنا ظالم بدکار کا انجام ایسے ہی ہوتا ہے، اور میری ماں مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرنا، اس لیے کہ میں وہ گنہگار ہوں جس کا سایہ اگر قبر والوں پہ پڑ گیا تو شاید قبرستان والوں کو بھی تکلیف اور ہزیمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مجھے گھر کے کسی نکڑ میں کوئی کھڈا کھود کے اسی میں گاڑ دینا۔ لوگوں، جوان یہ کہہ کر چیخ مارتا ہے، روح قفس انصری سے پرواز کر جاتی ہے۔ ماں بیٹے کی وصیت کے مطابق لوگوں سر کی اوڑھنی اتارتی ہے، اس کی ٹانگ سے باندھتی ہے۔ جب ماں بچے کو اپنے گھر کے سین میں گھسیٹنے لگتی ہے، کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے کہ ماں جوان بیٹے کو کیسے گھسیٹے۔ اچانک دروازے پہ دستک ہوتی ہے، ابھی ادھر دستک ہوئی، ادھر حریم کبریا سے صدا آئی، مائی جب تک گناہگار تھا تب تو نے نہیں گھسیٹا، اب توبہ کر کے ہمارا دوست بن چکا ہے، اب کیوں گھسیٹنے جا رہی ہے؟ ادھر حریم کبریا کی صدا آئی، ادھر دروازے پر دستک ہوئی، ماں نے دروازہ کھولا، حضرت خواجہ حسن بصری لوگوں دروازے پہ کھڑے تھے، کہنے لگی بابا آپ نے تو کہا تھا میں نہیں آؤں گا، کہا بی بی ارادہ تو یہی تھا، جب تو پلٹ کے گھر میں آ گئی ادھر تیرے بیٹے کی روح قفس انصری سے پرواز ہوئی، میں کیلولے کے لیے لیٹا ہوا تھا، آقا نبی کریم علیہ السلام میرے خواب میں تشریف لے آئے اور حضور کہنے لگے حسن بصری تجھے کیا ہو گیا ہے، تو نے ہمارے دوست کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا ہے۔ میں سمجھ گیا تیرے بیٹے کو اللہ نے توبہ نصیب کر دی ہے، توبہ قبول ہو چکی ہے، آلہ اب کفن بھی حسن بصری پہنائے گا، جنازہ بھی حسن بصری پڑھائے گا، اور قبر میں اتار کے قبر کے اندر بھی حسن بصری تیرے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے رکھے گا۔ آؤ لوگوں، مگر اس ماں کا جذبہ ترحم دیکھیے جس نے آخری وقت تک اپنے بیٹے کی توبہ کی کوشش نہ چھوڑی، اور اللہ نے اس کے بچے کو اپنی بارگاہ کا قرب دے دیا۔ آؤ جوانوں، زندگی کی کوئی پتہ نہیں کس کی شب پہلے ہو جائے، اسی میں ہاتھ جوڑ کر بڑی عزت اور احترام سے ریکویسٹ کرتا ہوں یار، جن کی مائیں زندہ ہیں یار ان کو پہچانو، ان کے مقام کو، ان کی قدر کرو۔ بچے نافرمان ہو جاتے ہیں جب ماں کے نہیں سنتے، مائیں اور کچھ نہیں کر سکتی، لیکن مسلوں پہ کبھی سجدوں میں ماں کو دیکھا کرو اور سمجھا کرو کہ وہ آنسو اپنی ذات کے لیے نہیں بہا رہی ہوتی، ان نافرمان بچوں کے لیے بہا رہی ہوتی ہیں۔ اپنے والدین کی قدر کیجئے بھیا، اور جن کے دنیا سے چلے گئے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر کسی کے ماں باپ بچہ صحیح راضی نہ کر سکے وہ دنیا سے چلے جائیں تو اس کے بعد کیا ان کی رضا کو پانے کا کوئی طریقہ ہے؟ تو حضور نے فرمایا ان کے لیے کثرت کے ساتھ استغفار پڑھا کرو، ماں باپ کے لیے کثرت کے ساتھ استغفار پڑھا کرو، زندہ ہے تو خدمت کیا کرو، اچھے اچھے کھانے انہیں کھلاؤ، اچھے اچھے کپڑے۔ میں نے اکثر دیکھا ہے عید والے دن نا حضرت مسجد میں لوگ آتے ہیں نا تو جوان بیٹے بھی آتے ہیں، بوڑھے باپ بھی آتے ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ بیٹے کا سوٹ زیادہ اچھا ہوتا ہے، باپ کا سوٹ اتنا اچھا نہیں ہوتا، بیٹے کی ٹوپی اچھی ہوتی ہے، باپ کی ٹوپی میلی ہوتی ہے۔ کبھی جوانوں ہمیں یہ خیال آیا کہ باپ کا مقام اولاد سے زیادہ ہے تو باپ کے وجود پہ کپڑا زیادہ اچھا ہونا چاہیے نا؟ ہمارے ایک دوست انہوں نے ایسی بات کی مجھے حیران کر کے رکھ دیا،
وہ پٹھان ہے، وہ کہتے ہیں میں نے شادی کی، میری بیوی آ گئی میرے گھر میں، میری ماں بھی تھی، میری کپڑے کی دکان تھی، عید قریب آ گئی، میں اپنی بیوی اور ماں دونوں کے لیے کپڑے کا سوٹ لے آیا۔ کہتے ہیں میں نے اپنی دکان پہ دیکھا اپنی ماں کے لیے کون سا سوٹ لوں، اپنی بیگم کے لیے، تو بہت دفعہ خیال ہے دونوں کے لیے ایک ہی سوٹ، ایک ہی تھان سے 2 سوٹ بنا لیتا ہوں۔ پھر وہ کہتے ہیں نہیں، میرے دل نے کہا تیری ماں تیری بیوی کے برابر نہیں ہو سکتی، تیری بیوی تیرے ماں کے برابر نہیں ہو سکتی، ماں ماں ہے۔ کہتے ہیں میری دکان کا جو سب سے قیمتی سوٹ تھا نا، وہ سوٹ میں نے اپنی ماں کے لیے چنا، اور اس سے 1 درجہ کم کا میں نے اپنی بیوی کے لیے چنا۔ گھر میں آ کر میں نے دونوں سوٹ رکھے تو میری بیوی نے دونوں سوٹ کھولے تو وہ جو اچھے والا تھا اس نے کہا یہ میں سلواؤں گی۔ میں نے اسے کہا نہیں، یہ میری ماں سلوائے گی، دوسرا سوٹ تو سلوائے گی۔ اس مجھے کہنے لگی اپنی ماں کے لیے اعلیٰ میرے لیے ادنا۔ اس نے کہا یہی عادل ہے کہ تو میری ماں کی برابری کرنا چاہتی ہے۔ زندگی میں یاد رکھ، میں تیری خاطر ہر قربانی دوں گا جب تک تو میری ماں سے 1 سٹیپ ڈاؤن رہے گی، تیری قدر اس گھر میں رہے گی۔ جس دن تو نے میری ماں کی برابری کی کوشش کی اس دن میرا تیرا تعلق ختم ہو جائے۔ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم بیوی کو بات ایسی سمجھ میں آئی، اب تو ماں کہتا ہے فوت ہو گئی ہے، لیکن 35-40 سال گزر گئے ہیں، زندگی اتنی خوشحال پھر دیکھی، کبھی اس میں پرابلم نہیں آیا۔ لیکن گھروں میں مسئلہ تب ہوتا ہے، بیوی کو 10,000 کا سوٹ لے کے دیا اور ماں کی باری اماں جی تسی 6-16 سوٹ لے لو۔ اللہ کی بارگاہ میں جو مالک مولا ہمیں اپنی ماؤں کے مقام کو پہچاننے اور پہچان کر اس کے مطابق اپنی ماؤں کو عزت دینے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔